الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المفسدين بے شک اللہ مفسدوں کو، فسادیوں کو نہیں پسند کرتا، جو فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس وقت فتنہ اتنا بڑھا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دیہات میں خصوصاً ابھی 3-4 روز رہنے کا اتفاق ہوا، پتہ چلا ان سے جھگڑا، ان سے جھگڑا، ان سے جھگڑا، ان سے جھگڑا۔ کتنے تو ایسے ہیں جو محبت سے رہنے والے میاں بیوی کے اندر بھی نفرتیں ڈلوا دیتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں۔ اللہ اور نبی سے جب محبت اور ان سے رشتہ جب کمزور پڑتا ہے تو انسان طرح طرح کے خرافات میں لگ جاتا ہے، انسان انسانیت چھوڑ بیٹھتا، غیر انسانی کام کرنے لگتا۔ غیر انسانی کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کو ورغلانا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کینہ رکھنا، ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ سب غیر انسانی سلوک ہے جو انسان کے ایمان کو کھوکھلا، اللہ اور نبی کے رشتے کو کمزور بنا دیتی اور شیطان اپنی کٹپتلی بنا لیتا، پھر طرح طرح کے اس سے فتنے اور فساد کے کام کراتا۔ اور یہ ہمارے آپ ہی کے اس وقت معاشرے میں نہیں، یہ شروع سے اس کی دشمنی چلی آ رہی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نفس و شیطان ہمیشہ ہمارے دل دماغ میں فتنہ اور فساد کی باتیں ڈالتے ہیں۔ اب اگر ہم کو آپ کو اپنے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں فتنہ پرور ہوں، میرے اندر کمینگی آ گئی ہے، بدماشی آ گئی، شرارت آ گئی ہے، تو جیسے بخار کے لیے تھرمامیٹر ڈاکٹر لگاتا ہے بغل میں زبان پہ، پتہ چلتا ہے کتنی ڈگری بخار ہے، ایسے اگر گناہ کا بخار جانچنا ہے تو ہمارے اکابر ایک بات بتاتے ہیں، سن لیں اور اپنے اندر یہ تھرمامیٹر لگائیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی جو ہے مل جل کے رہ رہے ہیں، اتفاق ایسا دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ سچ کا دامن نہ چھوڑیں، سچ کا ساتھ دیں۔ اب جیسے ایک مسلم کا معاملہ ہے اور ایک ہندو کا، بھائی کا، دونوں کا ہوا معاملہ، اب ایک سچ پر ہے ایک نہیں ہے، ایک سچ پر ہے ایک جھوٹ پر ہے۔ مان لیجئے یہاں وہ اپنا جو ہندو بھائی ہے وہ سچ پر ہے اور یہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں سچ کا دامن چھوڑتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ بدماشی اندر ہے۔ یہاں ذات پات نہیں دیکھنی ہے، ہندو مسلم نہیں سچ دیکھنا ہے۔ ایسے ہی بالکل ہے معاملہ۔ دیکھیے ہماری طبیعت کس طرف چل رہی ہے۔ اچھی اچھی باتیں جو دل دماغ میں ڈالتا ہے، یعنی دل کے اندر وہ ملہم فرشتہ ہے، الہام کرتا ہے اچھی اچھی باتیں، اور بری بری باتیں
شیطان جو ہے ڈالتے ہیں، نفس و شیطان یہ ہمیں آپ کو بہکاتے ہیں۔ تمام قسم کے یہ جو فتنے فساد ہیں یہ سب شیطانی کام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان اللہ لا یحب المفسدین، مفسدوں کو، فتنہ فساد برپا کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ یحبو میں مضارع کا صیغہ، مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ جس وقت یہ فتنہ فساد برپا کر رہا اس وقت سے لے کر اور جب تک یہ کرتا رہتا آئندہ، تب تک اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر ان اللہ یحب التوابین میں ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو پھر پسند فرما لے، اور کب تک پسند فرماتے؟ جب تک توبہ پر قائم دائم رہتا ہے۔ عورتوں میں بھی یہ فتنہ ہے، مردوں میں بھی یہ فتنہ ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا اکثر عورتیں گھروں میں جا جا کے جن میاں بیوی میں بگاڑ نہیں محبت سے رہے ان میں بھی فتنہ برپا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، فتنہ پرور آ جاتے تھے، فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک عورت حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مسیلمہ کذاب آگ میں ڈلوا دیا تھا، واقعہ بہت لمبا ہے، تفصیل سے کبھی سنا دوں گا انشاءاللہ، لیکن آگ ان پر اثر نہیں کی تھی۔ مدینہ پاک جب یہ پہنچے تھے، خلافت صدیقی کا زمانہ تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، اور جیسے پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے ایمان نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی یاد دلا دی۔ سبحان اللہ، جیسے ان کے لیے آگ گل و گلزار ہوئی تھی ایسے ان کے لیے بھی ہو گئی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ ایمان دے دے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ان کے گھر میں بھی ایک فتنہ فساد مچانے والی عورت چلی گئی، ان کی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اور ان کی بیوی اتنی محبت سے رہتی تھی، اتنی محبت سے، لکھا ہوا ہے یہاں تاریخ میں کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے بڑے قریبی تھے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، گویا کہ ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے نیک، ایسے ولی کے گھر میں بھی شیطان کی چیلا بن کے، شاگردہ بن کے عورت پہنچ گئی، اور ان کی بیوی سے کہہ رہی ہے، ارے آپ کے شوہر بادشاہ وقت کی ایسی قربت حاصل کیے ہیں، بادشاہ وقت کی ایسی قربت حاصل ہے انہیں کہ اگر وہ کہہ دیں تو بادشاہ وقت بہت سے ہیرے جواہرات، روپے پیسے، زمین جائیداد سب ان کی نظر کر دے، انہیں ہدیہ دے دے۔ آپ کہیے اپنے شوہر سے، وہ کہتے ہی نہیں۔ یہ جب گھر میں آتے تھے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی اہلیہ اپنے ہاتھ سے جوتے نکالتی تھیں، رکھتی تھیں، جب جانے لگتے تھے پہناتی تھیں۔ اتنا محبت، اتنا ادب لحاظ، ایک پل کے لیے انہیں نہیں چھوڑتی تھی، گویا کہ دونوں لوگوں میں دیوانہ وار محبت تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، انہیں خالی بیوی کرے، ہم بھی کریں۔ بہت مثل مشہور ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تھالی تو بج جائے گی، تھالی بج جائے گی، چونکہ وہ اکیلی ہے نا تالی، اور بیوی اکیلی نہیں، ہم آپ ہیں۔ اس لیے دلی محبت، بس وہ آئی اور بھڑکا کے چلی گئی۔ شام کو جب یہ واپس آئے گھر تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، ارے یہ بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟
اب وہ منہ پھلائے بیٹھی ہیں، نہ جوتے اتار رہی ہیں، نہ کچھ کر رہی ہیں۔ سمجھ گئے؟ دیکھ رہے ہیں کہ مسکرا کے نہ استقبال کر رہی ہیں، نہ ان کے پاؤں سے جوتے نکال رہے، بلکہ خاموش سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ اللہ والے فراست مومنانہ رکھ رہے ہیں، ہمارے آپ کی طرح دل دماغ میں کچرے تو تھے نہیں، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا، اسے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اپنی فراست سے پہچان لیے، فوراً ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، جس نے بھی میری بیوی کو بگاڑا ہے، تو اسے اندھا کر دے۔ چونکہ مستجاب الدعوات تھے، بیوی بھی جانتی تھی، فوراً اپنے بچے کو بھیجی اس کے یہاں، جا دیکھ واقعی میں وہ اندھی ہو گئی۔ جب بچہ گیا دیکھا تو واقعی میں وہ اندھی ہو چکی تھی۔ دوڑا ہوا بھاگا ہوا آیا تو اہلیہ بھی ڈر گئیں، کہا کہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں، لہٰذا آپ اس بد دعا کو واپس لے لیں، اس کے حق میں دعا کر دیں، اس کی آنکھ واپس آ جائے۔ چونکہ اللہ والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور یہ بھی جلدی سے معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں تو آج کل معافی کو کمزوری تصور کیا جاتا ہے۔ تو کرو، بھرو گے، لیکن ہم آپ معاف کرنا نہ بند کریں۔ جو یہاں معاف کرتا ہے، کل جس وقت میدان محشر میں بہت زیادہ معافی کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک ہمیں آپ کو وہاں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کی آنکھ، اس بڑھیا کی آنکھ آپ کی دعا کی برکت سے واپس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو، فتنے فساد سے بچیں، کسی کا گھر نہ توڑیں، نہ کسی کے میاں بیوی میں، کسی جوڑے میں نہ جھگڑے لگائیں۔ اللہ پاک جھگڑالو آدمی کو پسند نہیں کرتے، فسادی آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں دیکھیں واقعی میں ہمارے اندر فتنہ فساد تو نہیں، ہمارے اندر کمینگی تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا۔ عہد کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی عہد کریں کہ فتنہ فساد چھوڑ دیں گے، کسی کے چکر میں نہیں پڑیں گے، صرف اپنی فکر ابھی فی الحال، اس کے بعد جب بڑے ذمہ داری دیں، کام لگائیں، تو پھر دوسروں کے اندر جا کے وہ کام کریں۔ پہلے کام سیکھیں، پہلے اپنے اندر ذکر کے اثرات پیدا کریں، تاکہ اللہ کی یاد جم جائے اور پختگی کے ساتھ اللہ کی یاد جمی رہے، تاکہ کسی بھی جگہ رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ یہ کب؟ جب وہ سیکھے تھے اللہ اور نبی کی یاد یہاں جمع لیے تھے، تب وہ دنیا کے مشغلوں میں نکلے، پھر بھی ان کی یاد ویسے اللہ نبی کی تازہ رہتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ والے تنہائی میں بیٹھ کے اب یہ دعا کر رہے ہیں، بات پھر ختم کرتا ہوں۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا،
ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، مثل نفس ہو مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، اب اپنا پچھتا رہے ہیں۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب ہم لوگ یہاں سمجھے کہ فتنہ فساد میں لگے رہے، کمینگی میں لگے رہے، بدماشی میں لگے رہے، ان کے چکر میں لگے رہے، اسی کو پھر کہلا رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرمشاری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرمساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت سے، ادب و احترام سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آدمیت نصیب فرمائے، انسانیت نصیب فرمائے، ہر غلط کام سے سچی توبہ کر کے اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔